نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، آج کی پہلی آیت ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، اور جب ان کے پاس یا ان کے اوپر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قالو تو کہتے ہیں قد سمعنا، ہم نے سنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، تو کہتے ہیں ہم نے سنا، اگر ہم چاہیں تو ایسا ہی کلام ہم بھی کہہ دیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ کلام تو یعنی قرآن کو کہہ رہے ہیں کافر لوگ، یہ تو اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ تفسیر میں کیا لکھتے ہیں؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان کے اوپر یعنی کافروں کے اوپر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، تو یہ کہتے ہیں سن کر کے ہم نے سنا۔ یہ کہنے والے کیا سب کافر ہیں یا کچھ کہتے ہیں کچھ ہیں؟ کون ہیں؟ کہتے ہیں نضر بن حارث ہے۔ نضر بن حارث تجارت پیشہ تھا، تاجر تھا، ایران اس زمانے میں ایران جاتا تھا، ہیرا ایک شہر ہے وہاں جاتا تھا، اور رستم و سہراب کی داستانیں سنتا تھا۔ دنیا میں کچھ کہانیاں مصنوعی ہو یا کسی زمانے میں اس کے بارے میں کچھ واقعہ حقیقتاً گزرا ہو، تو دنیا میں کچھ کہانیاں ایسی ہیں کہ ہر زبان میں پڑھے لکھے لوگ اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ تو رستم و سہراب اور بہت پرانی ہے، تو یہاں پہ تفسیر یہ کر رہے ہیں کہ نضر بن حارث یہ تاجر تھا، تجارت پیشہ تھا، کبھی کسی ملک میں جاتا، کبھی کسی ملک میں، ایران گیا، ہیرا گیا، اور رستم و سہراب کی داستانیں عربی زبان میں جو تھیں کسی سے سنی۔ وَأَحَادِيثَ الْعَجَمِ وَيَمُرُّ بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، عربوں کے علاوہ عجمیوں کی کچھ داستانیں سنی، یہود و نصارہ کو سنا، ان کے کنیسہ میں، ان کے گرجا گھر میں دیکھتا، گزرتا تو دیکھتا کہ وہ سب اپنے طور سے رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور تورات و انجیل پڑھتے ہیں۔ تو چونکہ یہ جہاں دیدہ ہوا، تجارت پیشہ تھا، تو دنیا کے اکثر ممالک میں گیا، اس کو سابقہ پڑھا، کہانیاں سننے کا، تورات و انجیل کی تلاوت سنی یہود و نصارہ کی زبان سے۔ تو یہ احمق، سن سے، دماغ سے خالی، جب مکے میں یہ سب دیکھا، اور اتفاق سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور پاک ہوا، آپ کی بعثت ہوئی، قرآن کے نزول کا سلسلہ جب شروع ہوا، تو قرآن جب اس نے سنا، نے کہا یہ تو پچھلوں کی داستانیں ہم نے بھی سنا ہے، فلاں ملک میں گیا، وہاں سنا۔ قرآن کو قرآن اس نے نہیں سمجھا، کیا کہا کہ یہ اگلوں کی داستانیں ہیں، کہانیاں ہیں، وہی کہہ رہے ہیں۔ اب اتنا یہ اپنی حماقت میں آگے بڑھا کہتا ہے لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل ھذا، تو اسی کلام جیسا کلام ہم بھی کہہ سکتے ہیں، قرآن جیسا کلام ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ آگے تیسری بات اس نے کی، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو اگلوں کی کہانیاں ہیں، میں نے سمجھا دیا آپ کو۔ یہ ایک ٹاپک ہے، ایک آیت ہو گئی۔ جب اس نے یہ کہا تھا نا، سورہ بقرہ میں شروع ہی میں پوری بات گزر چکی ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قرآن نے کہا تھا، چیلنج کر دیا قرآن نے، اللہ کا کلام ہے، کوئی معمولی کلام تھوڑے ہے۔ ایک قاعدہ ضابطہ اللہ کا یہ ہے کہ جب بھی اللہ نے کسی نبی کو بھیجا دنیا میں،
اس زمانے کے لحاظ سے جو چیز ترقی یافتہ تھی، اپنے عروج کو بڑھی ہوئی تھی، اسی اعتبار سے رب تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے اپنے نبی کو معجزہ عطا کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک یعنی سنت الہیہ، اللہ کا طریقہ تھا، سمجھا آپ نے؟ جس نبی کو بھی بھیجا، نبی نے اپنی نبوت و رسالت، رسول نے اپنی رسالت کی تصدیق کے لیے، نبی نے اپنی نبوت کی تصدیق کے لیے جو معجزات دکھائے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو اس زمانے کے لحاظ سے اعتبار سے معجزہ عطا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ڈاکٹری عروج پر تھی، ہم نہیں بتا سکتے آپ کو کہ اس زمانے کی ڈاکٹری عروج پر ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ڈاکٹری اور طب طبابت عروج پر تھی۔ آپ یہی کہیں گے، ہم بھی آپ تصدیق کریں گے، بھائی آج مشین کا دور، اس زمانے مشین نہیں تھی، مگر نبض دیکھ کر کے پکڑتے تھے، چہرہ آنکھ دیکھ کر پکڑتے تھے، رفتار دیکھ کر پکڑتا تھا ایک ڈاکٹر طبیب کہ یہ کیا کھا کر آیا ہے، یہ جہاں تک بتاتے تھے۔ بہرحال میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں آئے تو ڈاکٹری طبابت عروج پر تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ویسا ہی معجزہ عطا کیا۔ سمجھ گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کر سمجھ جاتے تم کیا کر کے آئے ہو، کیا کھا کر کے آئے ہو، تم اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ کر کے آئے ہو۔ اور چونکہ ڈاکٹری طبابت کتنی ہی بڑھ جائے، کوئی مردہ زندہ نہیں کر سکتا ہے، موت آ گئی تو آ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عطا کردہ طاقت سے یہ بھی معجزہ دکھاتے تھے کہ اپنی قوم کے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اپنے سے نہیں میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی عطا کردہ طاقت سے اللہ نے طاقت دی۔ اب قوم حیران، یہ ڈاکٹر اتنا بڑا ڈاکٹر مرض کا علاج تو دور کی بات ہے، مردہ زندہ کر رہا ہے۔ ایمان لانے والے ایمان لائے۔ چلو ایک مثال میں نے دے دی، ایسا ہی سب کچھ ہے۔ اب یہاں پہ آؤ، پیارے آقا علیہ السلام کی جب بعثت پاک ہوئی نا، آپ دنیا میں مبعوث ہوئے، تو اس زمانے میں کیا چیز تھی؟ جو بھی ان کی اچھائیاں عربوں میں تھیں، چند اچھائیاں، زیادہ خرافات خرابیاں، تو اچھائیوں میں ایک خوبی عربوں کی یہ تھی کہ عربی داں تھے، ان کی زبان، ان کی لینگویج عربی تھی، اور ایسی عربی کہ وہ عرب کے لوگ اپنے آپ کو عرب کہتے، اور عرب کے علاوہ جتنے ممالک ہیں سب کو عجم کہتے، عجم، عین جیم میم، عجم۔ عجم کے معنی ہے عرب کے لوگ اپنے علاوہ دوسروں کو عجم کیوں کہتے تھے؟ سب گونگے ہیں، ہمارے سامنے سب گونگے ہیں، سب بوندے ہیں، بولنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، زبان دانی ان کو اب نہیں آتی ہے۔ یہ ہم تھا ان کے اندر زبان کو لے کر کے۔ اور اتنے بڑے بڑے ہر قبیلے میں شاعر، شعراء، خطبہ، کہ جب اپنی قوم کو اکٹھا کر کے، اپنے قبیلے کو اکٹھا کر کے جب خطبہ دیتے تھے نا، تو معلوم ہوتا تھا کہ آگ برس رہی ہے۔ اب ایک ایک جملے پر، خطیب کے ایک ایک جملے پر پوری قوم لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ حمیت، ہمیں شاعر اپنی شاعری سے پورے قبیلے کو بیدار کر دیتا تھا۔ عرب اپنی زبان دانی میں بہت ماہر تھے، اور ان کے جو شعراء تھے بڑے بڑے نا، ان کے کلام سنہرے حرفوں سے، آب زر سے، سونے کے پانی سے لکھ کر کے بہترین چادر منقش کپڑے پر کعبے کی دیوار میں لٹکا دیے گئے تھے۔ نیچے نوٹ لگا تھا عربی میں، انتباہ، تنبیہ نوٹ، جس کو ہم عربی انگریزی میں کہتے ہیں، چیلنج تھا، ہے کوئی شاعر یا کوئی خطیب تو اس کلام سے پڑھ کر کے کوئی کلام پیش کرے۔ اتنی بات آپ سمجھ گئے؟ اللہ نے زور توڑ دیا قرآن نازل کر کے۔ تو شروع میں تو نضر بن حارث نے کہہ دیا، نضر بن حارث کے کچھ چیلوں نے کہہ دیا، اگر ہم چاہیں تو یہ کلام جو محمد پیش کر رہے ہیں نا، ان کا جو کلام ہے قرآن، اس جیسا کلام ہم بھی پیش کر سکتے ہیں۔ یہاں قرآن نے اختصار میں بیان کیا ہے، تین مرتبہ قرآن نے چیلنج کیا ہے۔ پہلے قرآن نے سورہ جن یا کہا کس میں کہا کہ 10 سورتیں لاؤ، فاتو بعشر سور من مثلی۔ تم کو اپنی زبان دانی پہ بہت ناز ہے، قرآن کا بدل لانے کا دعویٰ کر رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا، قرآن میں آیت نازل ہوگی، اللہ نے فرمایا قرآن جیسی، قرآن میں جو صورتیں ہیں تو 10 صورتیں بنا کر لاؤ قرآن جیسی۔ بڑی کوشش کی، مل کر کوشش ہو رہی ہے، اجتماعی، انفرادی، الگ الگ کوشش ہو رہی ہے، قرآن کا جواب لکھ رہے ہیں۔ جب چند اوراق لکھے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو ان کو اپنا پاگل پن نظر آیا، پھاڑ دیا ایسے، سمجھے؟ لیکن ابھی عقل پھونک گئی نہیں ہے، پھر وہی دعویٰ بعض افراد کر رہے ہیں، بعض شعراء کر رہے ہیں، بعض خطبہ کر رہے ہیں۔
قرآن نے کہا 10 صورتیں بنا کر نہیں لا سکتے، فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک سورہ لا، ایک سورہ قرآن جیسی بنا کر کے لا، تو بوجھ تو کم ہو گیا نا۔ 10 سے قرآن نے کہا ایک لا، پھر بیٹھے ہیں، پھر بنا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اکٹھا ہو رہے ہیں کہ ہاں ارے میں آپ کو حیرت ہوگی، عرب کے لوگوں نے اپنے بڑے بڑے شاعروں خطیبوں کو قرآن ایک بلڈنگ میں بند کر دیا، اور مہینوں کی رسد، سامان، کھانا پینا، زندگی کے تمام لوازمات، تم کو یہی کام کرنا ہے، قرآن کا بدل لانا ہے۔ جب مہینہ مکمل ہو رہا ہے، دن متعین ہو، جو متعینہ گزر رہا ہے، سب جا رہے، خوشی خوشی جا رہے ہیں، کھول رہے ہیں کہ جواب تو آج بن گیا ہوگا، تو پاگل کی طرح سے بیٹھا ان کا شاعر، ان کا خطیب ہاتھ سر پر رکھ کر کے، کیا ہوا؟ سجا ہمیں سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے، قرآن ہے قرآن، کبھی کوئی لا ہی نہیں سکتا جواب۔ تو قرآن نے آخر یہ کہہ دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، قرآن کا بدل لانا چاہتا ہے تو پاگل نہیں لا سکتا، ڈر اس آگ سے جو آگ کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، لکڑی کی طرح فائیں فائیں جلیں گے، اس آگ سے بچ، اس آگ سے ڈر، سمجھے؟ تو یہ ہے، یہاں سے میں نے بات کہی قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين، ہو گئی تفسیر۔